السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پنجاب کی صورتحال جو گمبھیر ہو گئی ہے، یہاں پہ نگران وزیر اعظم لگتا ہے وہ امن و امان اور پیار محبت سے کوئی بنتا نظر نہیں آ رہا۔ تازہ ترین جو خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو 2 نام دیے تھے وہ پی ٹی آئی نے اپنا ان کو مسرد کر دیا ہے، اور جو 3 نام پی ٹی آئی کہہ لیں یا پرویز الہی صاحب نے پنجاب حکومت کی طرف سے دیے تھے وہ انہوں نے مسرد کر دیے ہیں۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کے نام مسرد کر دیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ امن و امان سے سکون سے نہیں ہوگا۔ جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا، وہ ہے کنفرنٹریشن، وہ ہے لڑائی جھگڑا، وہ ہے محاذرائی، وہ ہے حالات خراب سے خراب تک کریں۔ اور ان دونوں پارٹیوں نے پنجاب کی ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ مسئلے کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں آپ کو خبر بھی دیتا جاؤں کہ مسلم لیگ نون کا جو پلان ہے وہ بڑا کلیئر ہے، انہوں نے آسانی سے الیکشن نہیں ہونے دینے۔ اگر عمران خان نے جو ایک بہت بڑا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا کہ انہوں نے بہت ایک پولیٹیکلی بڑی زبردست موو کی ہے، انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ کے سیاسی وزڈم کا بڑا مظاہرہ کیا، وہ مظاہرہ انہوں نے ہونے نہیں دینا، اور انہوں نے ایک غیر جمہوری، میں اس کو غیر جمہوری سمجھتا ہوں، حالانکہ جمہوریت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹ گئی ہے تو آپ وزیر اعلیٰ بنائیں نگران اور الیکشن کرائیں اور جس کا پنجاب ہے اس کو دیں۔ مگر میرا اپنا خیال ہے کہ پنجاب میں ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ مقبول نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہوں گے اس کا نقصان ان کو ہوگا، اور اس کا ثبوت آپ کو جولائی میں مل چکا ہے۔ یہاں پہ جو 20 کے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس میں وہ کہتے ہیں پنجابی جب پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، مطلب سیٹیں لینا کیا عذاب بن گیا تھا ان کے لیے، عمران خان یا پی ٹی آئی۔ تو وہ جو خوف ہے ابھی تک نکلا نہیں ہے، تو الیکشن انہوں نے کہیں نہیں کرانے۔ اور اس کے ساتھ آج تو پی ڈی ایم کے جو ان کے سربراہ ہیں اپنا مولانا فضل الرحمان، انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی، انہوں نے کہا جی ہم نے نہ کے پی کے میں الیکشن کرانے ہیں نہ ہم نے پنجاب میں الیکشن کرانے ہیں۔ اور وہ چیزیں آپ کو شروع سے ہی نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جب اپنا پرویز الہی صاحب نے اعلان کیا خان صاحب سے ملنے کے بعد کہ جی ہم اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں، تو گورنر نے بالکل دل پہ ہاتھ رکھ لیا، اس نے کہا کہ یار میرا تو دل چھنی چھنی ہو گیا، میں تو بہت جمہوریت پرست بندہ ہوں، مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ میں ایک جمہوریت پرست ہو کے گورنر ہو کے 48 گھنٹے کا ٹائم تھا، اس میں اگر وہ قبول کر لیتے تو وہیں سے سائن آ جانا تھا کہ یہ کہیں ایک بہتر سمت میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو جمہوریت پرست ہوں، اور دوسرا استغفر اللہ میں کون ہوں تو ایسی بات کرنے والا، مگر انہوں نے ایک اور بڑی مزیدار بات کر دی، انہوں نے کہا جی یہ بڑا ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ رمضان شریف میں جا کے جب رمضان اپنے ایسے موقع پہ ہوگا کہ عید آنے والی ہوگی، شاپنگ ہوگی، ایک خاص کلچر ہوگا، تب اگر 90 دن دیکھیں تو رمضان میں الیکشن ہوں گے، تو یہ 2 چیزیں مجھے بڑی بادر کر رہی ہیں۔ تو میں نے تب بھی وی لاگ میں یہی کہا تھا کہ یہ بیسیکلی یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں جب یہ بٹوین دی لائن بات کرتے ہیں تو میسیج ان کا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو گورنر نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ نہ میں 48 گھنٹے میں اسمبلی کی یہ جو اپنا ٹوٹی ہے اس کو منظور کروں گا، لہٰذا یہ آٹومیٹیکلی ٹوٹے گی، اور وہی ہوئی۔ اور اب جا کے جو 2 نام انہوں نے دیے ہیں، اب ناموں پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو نام جو اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک جو ان کا مائنڈ ہے نون کا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مونس الہی نے کچھ 4 دن پہلے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ محسن نقوی یہاں کا مشہور زمانہ سٹی 42 لاہور کا چینل ہے، انہوں نے 10-12 سال پہلے بنایا تھا، بڑی سکسیس سٹوری ہے، اور 24 چینل ان کے پاس ہے، انہوں نے پوری ایک چین ہے ان کا، لندن سے بھی نکلتا ہے، اپنا فیصل آباد سے بھی ان کا چینل ہے، اسی طرح ساؤتھ پنجاب سے بھی۔ اس وقت جو 2 موسٹ ان کے پرومیننٹ چینل میں، اس میں چینل جو نیشن وائڈ ہے وہ 24 ہے، اسی طرح سٹی 42 بڑا ایک نامور چینل ہے پاکستان کا، اس کے وہ مالک ہیں محسن نقوی صاحب، ایک ان کا نام دے دیا، اس کے ساتھ انہوں نے ایک بیوروکریٹ ہے اپنا احمد چیمہ صاحب کا نام دے دیا۔ اب یہ جو دونوں نام ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ نون کتنی سنجیدہ ہے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں انہوں نے 2 نام دیے ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب کی کہانی یہ ہے کہ 4-5 دن پہلے مونس الہی نے ان کی ایک تصویر دی کہ وہ نواز شریف جو لندن میں ان کا دفتر ہے، وہاں سے کچھ لوگ باہر آ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ، اس تصویر کے پیچھے ایک بندہ نظر آ رہا ہے جو محسن نقوی تھا۔ تو اس ٹویٹ میں انہوں نے اس کو انڈر لائن کر کے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو زرداری کا بچہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے میں شہباز شریف کا پارٹنر ہوں، اور کہتا ہے میں چودھریوں کا رشتہ دار ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹویٹ سے مونس الہی نے اپنا جو غصہ تھا اپنا محسن نقوی کے لیے ظاہر کیا، اور نون نے ڈھونڈ کے وہ بندہ ڈھونڈا کہ جو ان کو وہ کہتے ہیں نا ایک آنکھ نہیں باتا، جو ان کو دل پسند ہی نہیں ہے محسن نقوی، انہوں نے اس کا نام دے دیا۔ اب محسن نقوی کی اپنی کی ہسٹری ہے، میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی کا شمار ان میڈیا مالکان میں جو پولیٹیکلی ایکٹیو رہتے ہیں، اور پولیٹیکل ایکٹیونیس
رہنے سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹلٹ کدھر ہے, وہ کس پارٹی کے ساتھ ہے, وہ نون کے ساتھ ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. یہ ایز اے جرنلسٹ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے بڑے قریبی تعلق تھے اپنا زرداری کے ساتھ. ان کی اپنی بھی ہسٹری ہے کہ وہ مشہور زمانہ جو امریکن چینل تھا CNN کے لیے کام کرتے تھے ایسے پروڈیوسر, تو ان کا تعلق واسطہ اس زمانے کے ڈی جی رینجر جنرل مہدی کے ساتھ تھا. جنرل مہدی سے ان کا بڑا پیار محبت تھا, میرے بھی وہ دوست تھے, تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس سے بڑی ایک قربت قریب آنا رشتہ تھا. تو ان کا کہنا تھا, جنرل مہدی نے مجھے بتایا کہ ان کے اثر و سوگ چودھریوں پہ تھا, تو اس لیے ان کی فیملی میں ان کی شادی بھی ہوگی محسن نقوی سے, تو ان کا ایک قسم کا رشتہ بھی ان سے بن گیا, اور اسی رشتے کا انہوں نے کافی فائدہ اٹھایا. ان سے ایک بڑے سیاسی خاندان کے وہ داماد بن گئے, انہوں نے نام ان سے کمایا, بینکوں سے قرضے لیے, اپنا چینل کو بڑا کیا. پھر اس کے بعد وہ زرداری کے صدر زرداری کے بڑے قریب چلے گئے, ایوان صدر میں اکثر وہاں پائے جاتے تھے, اور آج کل وہ نواز شریف کے بھی لندن میں بھی گھر میں دیکھے گئے ہیں. تو ایسا بندہ جو کہ جس کی میں کہتا ہوں جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے, اس کو میرا حال نگران نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ نیوٹرل نظر آنا چاہیے. تو انہوں نے جان بوجھ کے ایسے بندے کا نام پہلے دیا ہے تاکہ ثابت ہو جائے کہ محسن جو الہی ہیں وہ پہلے ہی اسے چڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک نام میں نے بتا دیا. دوسرا آہد چیمہ پہ آتے ہیں. اب آہد چیمہ پہ آپ کو سب کو پتہ ہے ایک الزامات کی بچھاڑ ہے کرپشن کے, اور بڑے قریب رہے ہیں شہباز شریف کے. وہ کہتے ہیں نا ہی از ہز مین. تو انہوں نے دو جو نام لیے وہ رج کے کہتے ہیں نا, وہ اینٹی آپ سمجھ لیں PTI سمجھے جائیں گے, وہ اینٹی موجودہ جو سیٹ اپ ہے پنجاب کا پرویز الہی کا اس کے خلاف سمجھے جائیں گے. تو عقل مندی تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ واقعی ایسا نگران چاہیں کہ آپ یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تو آپ ایسا نام دیتے جو قابل قبول ہوتا, جو نیوٹرل ہوتا, جو غیر جانبدار ہوتا, جو پولیٹیکل نہ ہوتا. تو آپ نے ہائیلی پولیٹیکل ایک جرنلسٹ کہہ لیں, ایک میڈیا مالک کا نام دے دیا, ایک ایسے بیوروکریٹ ریٹائر کا نام دے دیا جو جاننا جاتا تھا شریف فیملی کا ذاتی, جیسے ان کا اپنا ذاتی ملازم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنے سیریس ہے. اور اس پہ بڑا کرٹیسزم بھی کیا فواد چودھری نے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ یہ لے کے ہیں, یہ تو مذاق ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. مگر کہانیاں ختم نہیں ہوتی. دوسری طرف PTI کا بھی مقابلہ بڑا سخت ہے, اور وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح نواز لیگ یا مسلم لیگ نون جو ہے مذاق کرتی ہے, وہ بھی اس طرح کی مذاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی کامیڈی کریں گے. ان کے میں 3 ناموں پہ آپ کو بتاؤں ان کے کیا کارنامے ہیں. ناصر کھوسہ صاحب نے انہوں نے ایک نام دیا, تو آپ یہاں اندازہ لگا لیں, انہوں نے جناب معذرت کر لی, انہوں نے کہا جی میں نہیں بنتا نگران وزیر اعلیٰ. یعنی کا مطلب ہے کہ آپ نے نام دینے سے پہلے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ بننا چاہ رہے ہیں کہ نہیں بننا چاہ رہے. اب دوسرا نام آیا نصیر احمد صاحب کا. ان کی خبر آ گئی, وہ دوہری سٹیزن شپ ان کے پاس ہے, وہ لندن انگلینڈ کے بھی شہری ہیں. تو پاکستان کا آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا. یہاں سے ان کا اندازہ لگا لیں سلیکشن آپ پہ کتنی محنت کیا, کتنا وہ لوگوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو بڑا سخت مقابلہ ہے دونوں میں تو یہی سمجھتا ہوں. تیسرا نام ہے احمد نواز سکھیرا کا. اب یہ صاحب سرکاری ملازم ہے, سرونگ ملازم ہے. آپ مجھے بتائیں سرونگ ملازم کس طرح بن سکتا ہے نگران وزیر اعظم. تو 3 جو نام آپ نے دے دیے PTI حکومت کی طرف سے, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے, 2 ان کے بتا دیے. تو دونوں نے ایسے نام رکھ کے دونوں نے مسترد ہی کرنا تھا. اب لاجیکلی یہ جائے گا اسپیکر کے پاس, یہ اب منگل کی رات کو یہ اسپیکر کے پاس چلا جائے گا. اب وہ ایک کمیٹی بٹھائیں گے, کمیٹی اب 4 نام ڈھونڈے گی, 4 نام وہ بھیج دیں گے الیکشن کمیشن کو. اب الیکشن کمیشن اس 4 ناموں میں سے ایک نام نکالے گا. اور مجھے لگتا ہے یہ بڑی آسانی سے جو نون کی مجھے نظر آ رہی ہے, جو اس وقت تھنکنگ وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لیا جائے تو وہ عدالتوں میں چلے جائیں گے. کوئی نہ کوئی رفڑ ڈال دیں گے, وہ مہینہ 1.5 مہینہ لگے, 2 مہینے لگیں, تو وہ رفڑ کا فائدہ کیا ہوگا. جو ساری جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, جنوری تو آپ کا اس طرح ہی چلا گیا. اگر وہ فروری بھی لے جاتے ہیں تو آگے کیا بچے گا جی. فروری کے آگے چلتے ہیں, مارچ, اپریل, مئی. یہ اپنا جو اپریل مئی کا جو ٹائم ہے, اپریل میں تو آپ کی عید آ گئی. مئی میں اگر آپ چلے جائیں بجٹ میں چلے جائیں, تو بجٹ سیشن جب آتا ہے تو نارملی آپ اس میں ویسے ہی اپنا الیکشن نہیں کرا سکتے, آپ کی سچویشن ہی ایسی نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے یہ کہیں نہ کہیں طرح سے یہ عدالت سے ریلیف لے لیں گے کہ ان حالات میں ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, ہم نے بجٹ دینا ہے, ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ چلانا ہے, تو مئی جون میں تو جناب یہ الیکشن نہیں ہو سکتے. تو باجی پھر لڑائی کس چیز دی ہے. اگست 2023 میں تو ویسے ہی ٹرنیور ختم ہو رہا ہے. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے, وہ خان نے تو ایک بڑک لگا دی نا کہ دیکھیں کیسا میں چکر دیتا ہے, میں نے اسمبلی توڑ کے پمبل بوسے ڈال دیے. بٹ پوائنٹ از ویری سمپل, آئی ڈونٹ سی اینی الیکشن. یہ کسی صورت آسانی سے الیکشن پنجاب میں نہیں ہونے دیں گے. یہ عمران کو یہ ایک سائیکولوجیکل ون نہیں دیں گے. اگر یہ الیکشن ہو گئے تو عمران خان کی پاپولیرٹی
مزید بڑھ جائے گی. یہ ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان پاورفل آدمی ہے, انٹیلیجنٹ آدمی ہے, سکسیسفل آدمی ہے, تو وہ خان کو کبھی اس طرح کی امیج سے نہیں راستہ دیں گے. اور یہ امیج دینے کا مطلب ہے الیکشن کرا کے سر پہ وہ کیا کہتے ہیں کٹابو والن ساری سیٹیں ہار جائیں, پنجاب ان کے ہاتھ سے چلا جائے. اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ خبر دے دوں, اتنا سٹریس آ گیا ہے نون کے اوپر, نون کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم لندن میں بیٹھ کے کافیاں پی کے انجوائے کر کے پنجاب میں الیکشن نہیں کرا سکتے, پنجاب میں عزت اپنی نہیں سیاسی بچا سکتے. میں سیاست کی بات کروں, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جمعے اور ہفتے کے درمیان کسی ٹائم میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اپنا وہ لاہور پاکستان واپس آ رہی ہیں, اور وہ چیف آرگنائزر بن کے پارٹی میں ایک پھونک ڈالیں گی, ایک نئی جوش ڈالیں گی, ایک نئی ہمت ڈالیں گے. بھی اب ہم آ گئے ہیں کیونکہ پارٹی تو ہماری ہے, شریف خاندان کی پراپرٹی ہے, اور اسی لیے میں واپس آ گئی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون واقعی شدید سٹریس میں ہے کہ وہ پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں پنجاب ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے. عمران خان ان کے اوپر بڑا پولیٹیکلی چڑھائی کی اور بڑی صحیح چڑھائی کی, اور یہ اسمبلی توڑ کے اس نے بڑا ایک پولیٹیکلی سرمایہ اکٹھا کیا, اور اس کو یہ اس طرح اپنا اس کو خراب کریں جس طرح میں نے بتایا, عجیب و غریب نام دے کے, اس طرح ڈیلنگ ٹیکٹک سے کر کے, پھر یہ اسپیکر کے پاس جائے گا, پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, پھر یہ عدالتوں میں جا سکتے ہیں, اور یہ اتنا ٹائم آسانی سے لے جائیں گے کہ جو آپ کا جو ٹائم مقررہ ہے وہ تو ویسے ہی اگست 2023 میں اسمبلی نے ٹوٹنا ہی تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پنجاب کی صورتحال صاف نہیں ہے, شفاف نہیں ہے, سموتھ نہیں ہے. مجھے آسانی کے ساتھ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنتا کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.